حقیقی آزادی ملنے تک جنگ جاری رہے گی، ہم اور عوام بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، بولے نظام آئے روز بے نقاب ہوتا جا رہا ہے، ججز کو ملنے والے خطوط پر کمیشن بننا ضروری ہے۔ معروف گلوکار غلام عباس کی علالت، وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کی گھر جا کر عیادت، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے علاج کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان کر دیا۔ آئی ایس آئی نے حکومتی ہدایت پر مظاہرین کی قیادت سے رابطہ کر کے معاہدہ کرایا، جنرل فیض حمید نے ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف کی ہدایت پر معاہدے پر دستخط کیے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو کلین چٹ دے دی۔ کمیشن کا نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سول معاملے میں مداخلت سے ادارے کی ساکھ متاثر ہوئی، امن عامہ حکومت کی ذمہ داری ہے، دیگر اداروں کو مداخلت سے گریز کرنا چاہیے، پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی لازمی ہے۔ حکومت پنجاب غافل اور کمزور رہی، جس کے باعث خون خرابہ ہوا۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کے لیے امن کو اسٹریٹجک مقصد بنانا ہوگا۔ ریاست آئین، انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی پر سمجھوتہ نہ کرے۔ پالیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سبق سیکھنا ہوگا۔ حکومتی پالیسی میں خامیوں کی وجہ سے فیض آباد دھرنے جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے۔ تحریک لبیک کے خلاف مقدمات بحال اور انٹیلیجنس اداروں سے متعلق قانون سازی کی جائے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے سفارشات کر دی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مظاہروں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ مخصوص فورس قائم، رینجرز اور ایف سی کو واپس سرحدوں پر بھیجا جائے۔ وفاقی حکومت میں سیکریٹری کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر کو بھی مالی و انتظامی اختیار دینے کی سفارش۔ جس کی حکومت ہوگی اس پہ برڈن جائے گا نا۔ مثال کے طور پہ جس دن اصلی رپورٹ نکلنی ہے جو لاہور میں 2 میسکر ہوئے تھے ماڈل ٹاؤن کے، تو اس میں بھی تو نکلے گا نا کوئی نہ کوئی۔ بابر اعوان کا وزیر آباد اور 9 مئی کی انکوائری رپورٹ بھی سامنے لانے کا مطالبہ، کہتے ہیں جس کی حکومت ہوگی اس پر بوجھ جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن کیس میں بھی جب رپورٹ آئے گی تو ان کا نام بھی آئے گا۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر حکومت کے پے در پے وار دوسرا پیٹرول بم حملہ کر دیا۔ قیمتوں میں 8 روپے تک اضافہ، پیٹرول 4 روپے 53 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 8 روپے 14 پیسے مہنگا۔ عوام کا قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ کوئٹہ میں رکشے کے کرایوں میں 20 سے 30 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ اگلے گھر کا راشن لیتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ یار کون سی چیز لیں، کون سی رہنے دیں۔ ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ آنے سے پہلے کہہ رہے تھے جی ہم ریٹ پیٹرول کے کم کریں گے۔ یہ قوم کے لیے نہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرے، مہنگائی بھی مہنگائی چل رہی ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ کبھی بھی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنے اخراجات اور اپنے موج مستیوں میں ہی لگی رہتی ہے۔ ناپتول میں کمی کے خلاف احتجاج، آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن نے آج سے پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی بند کر دی۔ گلگت بلتستان، راولپنڈی، اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں سپلائی معطل رہے گی۔ تمام ہوائی اڈوں کو بھی سپلائی معطل۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن ڈی سی میں ملاقاتیں، تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ محمد اورنگزیب نے اٹلانٹک کونسل میں تقریب کے دوران کہا کہ کاروباری ماحول بہتر بنانے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ معاشی صورتحال میں بہتری کی امید، سعودی وزیر خارجہ اور دیگر وزراء پر مشتمل 100 رکنی وفد کی پاکستان آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، سعودی وفد صدر زرداری سے بھی ملے گا۔ دورے کے دوران 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے متعلق امور طے کیے جائیں گے۔ آئندہ ماہ ریکارڈڈ کاپر گولڈ پروجیکٹ میں 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی متوقع۔ سعودی وفد آج SIFC کے ایپیکس کمیٹی سے بھی ملاقات کرے گا۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے لگا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، کاروباری ہفتے کے دوسرے روز تاریخ کی بلند ترین سطح 71,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گئی، 100 انڈیکس میں 450 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔
امریکہ کا پاکستان میں قانون کی حکمرانی پر زور. ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پاکستان میں آزادی اظہار کے لیے کام جاری رکھیں گے. ڈنر ہاؤس، عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان کو آگ لگانے کے مقدمات. بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت میں 19 اپریل تک توسیع. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرانے کا حکم. وکیل بیرسٹر سلمان صفدر سے دلائل طلب. بشرا بی بی کی بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست خارج. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم پیروی پر اپیل خارج کی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے یہ وہ بھی نہیں چاہتے گھر سے جیل چلی جائیں. عدالت کے سیاست کھیل رہے ہیں. اپیل خارج ہونے کے بعد سابق خاتون اول کے وکیل عثمان ریاض گل عدالت پہنچ گئے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا اب آپ بحالی درخواست دے سکتے ہیں. بشرا بی بی کی پرائیویٹ اسپتال سے طبی معائنے کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراض کے ساتھ سماعت. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے پہلے اڈیالہ جیل حکام کو ہدایات دیں گے پھر دیکھتے ہیں. NA81 گجرانوالہ سے نون لیگی MNA اظہر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار. لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار چودھری بلال اعجاز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا. جب الیکشن پروسیس مکمل ہو جائے تو الیکشن کمیشن کیسے مداخلت کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے نظر انداز کیا؟ عدالت کے ریمارکس. PP 133 ننکانہ صاحب نے نون لیگ امیدوار رانا ارشد کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل. الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹس جاری ہے.